اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت پیدا فرمایا ہے اور ایک بڑے ہی خوبصورت نظم و ضبط کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط، حسن کاری، خوبصورتی، سلیقہ مندی، یہ کسی بھی کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن کوئی کام بھی اگر ڈھب اور سلیقے سے نہ کیا جائے، وقت گزارنے کے لیے اور اس موقع کو آگے بڑھانے کے لیے صرف کام کیا جائے تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرمایا وہی رب ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بنایا، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا یہ سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں، دن بھی، رات بھی، سورج بھی، چاند بھی، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی کے وقت میں آتا نہیں، کوئی کسی کی جگہ لیتا نہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ جس طرح تیرنے والا دریا میں تیرتا ہے، اس طرح یہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹیاں دی ہیں، یعنی جس وقت دن ہوتا ہے اس وقت رات نہیں ہوتی، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو۔ چاند ہوتا ہے تو پھر سورج اوٹ میں چلا جاتا ہے نظر اپنے اپنے مدار میں۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ڈھیروں لوگ ہیں جو اپنے مدار میں کام نہیں کرتے، ان کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے ان کا نہیں انہیں پتہ ہوتا، باقی سب کا پتہ ہوتا ہے۔ فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر رہا، فلاں شعبے میں لوگ خراب ہو گئے۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو، میرے پاس ایک دوست ایک دفعہ تشریف لائے، بڑے محبت والے ہیں اور ان کا یہ جوتے بنانے کا کارخانہ ہے، تو پوری دنیا پر تبصرہ کر رہے تھے اور کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی بڑی محبت کے ساتھ، میں نے کہا آپ سارے کام چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، آپ ملک کا بہت اچھا فائدہ کریں گے۔ کوئی آدمی چلو ایک دفعہ آپ سے جوتے لے تو ایک سال نکل تو جائے، جوتوں والا خرچہ تو بچے۔ آپ غریب کی اتنی مدد بس کر دیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو صحیح کر کے کر دیں، تو باقی ساری دنیا کی فکر آپ چھوڑ دیں، جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرے گا۔ دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا نظم و ضبط کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی ایک درے پر ڈیوٹی لگائی تھی۔ فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہیں کھڑے رہنا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونے لگا، تو بعض صحابہ نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا نا جب تک میں نہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کے ختم ہونے تک کی بات ہے، تو اب تو ختم ہو گئی جنگ۔ اجتہاد کیا، رائے دی، تو جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی چھوڑ کر وہ ذرا دوسرے کام پر آئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا صرف اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے دوسری ڈیوٹی پہ آئے، اور اخلاص والے تھے، مخلص تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ان کا ایمان کسوٹی ہے دوسروں کے لیے، دنیا کے سب سے عظیم لوگ تھے، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اجتہاد میں بھول ہو گئی اور اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسرے کام پہ وہ لگ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وجود کٹ گیا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف آئی، دانت مبارک شہید ہوئے، وجود نور سے خون نکلا۔ یہ ساری آزمائش کیوں بنی کہ وہ جو نظم و ضبط حضور نے دیا تھا بنا کے، اس میں تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگوں کو سمجھنے میں اشتباہ پیدا ہوا تو نقصان ہوا۔ ہمارا آج پوری ملت کا اور قومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ ذرا تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کے چلنا چاہتے، نظم و ضبط کے قائل نہیں ہیں، کسی ترتیب کو پسند نہیں کرتے۔ منظم طریقے سے کسی جگہ قطار بنانے کا عرض کر دیا جائے یا کسی جگہ کسی لائن میں آنے کا عرض کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میرے پروٹوکول کے اور میرے مزاج کے اور میری شان کے اور میرے فلاں کے خلاف ہے، اب میں یہ کروں گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے ملک میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں میرا حق ہی نہیں ہے، میں کیوں لائن میں کھڑا ہوں، یہی کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پچھلی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں، سارا پروٹوکول بھول جاتے ہیں، شان و شوکت بھول جاتے ہیں۔ نظم و ضبط ایک حصہ ہے۔ سڑک پر گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک کا بہت زیادہ بہاؤ ہے، اب ایک صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نکل جانا ہے، ان کو پتا بھی ہے کہ دوسری سے جس طرح میری سائڈ سے ٹریفک بند ہے تو دوسری سے بھی بند ہے، ان کے علم میں ہے ساری بات،
اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے میں نے نکل جانا ہے، وہ تھوڑا سا گاڑی کو سائڈ پہ کر کے سیدھی کریں گے، جانے والی پہلے بند تھی انہوں نے آنے والی بھی بند کر دی. اب وہ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ جس ٹریفک کی امید تھی کہ 20-25 منٹ میں کھل جائے گی وہ کئی گھنٹے بھی نہیں کھلتی. تو نظم و ضبط کی پابندی ہمارے مزاج کا حصہ نہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے. جس خوبصورت دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ سارا ہی نظم و ضبط کی بات کرتا ہے. یعنی نماز ہی پڑھنی ہے نا، اللہ کی عبادت ہی ہے نا. جس وقت وضو کر لوں میں فجر پڑھ لوں ہو جائے گی. عبادت کس کی؟ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس کا دروازہ کرم کبھی بند نہیں ہوتا. بندے کا دل کر رہا ہے کہ رات کے 2 بج گئے، دل کر رہا ہے میں فجر پڑھ لوں ہو جائے گی. کیوں؟ جس رب کی عبادت کرنی ہے وہ تو بیدار ہے، حی اور قیوم ہے. آپ دے سجدے جا کے اس کا کوئی ٹائم تو نہیں قبول کرنے کا، لیکن وہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پر مقررہ وقت پہ فرض فرمائی ہے. آپ وقت سے صرف 5 منٹ بعد بھی فجر کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. آپ کہیں کہ جناب میرا بڑا دل کر رہا ہے اور دن کے ابھی 11:30 ہوئے ہیں تو میرا دل ہے میں زور پڑھ لوں تو ہو جائے گی. تو آپ کہیں نا کہ یا اللہ تو قبول کرنے والا، مہربانی کر نہ قبول، تو کریم بڑا ہے، مہربان بڑا ہے. ہمارے ہاں نظم و ضبط کا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، ایک تو نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا اس کے آداب پورے بیان کیے. یعنی آپ کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، آپ کا منہ بھی قبلے کی طرف ہو، ساری شرائط پائی جائیں، آپ کی نیت بھی موجود ہو. یہ ساری باتیں موجود ہوں گی، پھر آپ ارکان ٹھیک ادا کریں گے، آپ قیام درست کریں گے، رکوع ٹھیک کریں گے، سجود ٹھیک کریں گے. یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو نماز ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور کے سامنے نماز پڑھی، لیکن اس نے وہ مطلوبہ شرائط جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ ادا نہیں کی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. حضور نے فرمایا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے جیسی بھی پڑھی ہے اب جو کہ میرے سامنے پڑھی ہے تو میں کرتا ہوں دعا تیری قبول ہو جائے گی. آپ بات کو سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب مطلق ہیں. حضور دعا کر دیتے کہ یا اللہ جو کمی بیشی ہے معاف کر دے، یقیناً معافی ہو جاتی. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو قاعدے، ضابطے، نظم و ضبط، اصول، یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. انہوں نے پھر نماز پڑھی، لیکن مطلوبہ شرائط ابھی بھی پوری نہیں تھی. فرمایا پھر دوبارہ پڑھو. انہوں نے پھر پڑھی. یہاں تو بھائی کوئی مفتی بھی کسی کو 2-3 دفعہ نہیں پڑھا سکتا، نہ کسی کی اتنی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں مولوی تو قبول کر دی، اے اللہ نے کر دی، اتنی طاقت ہی نہیں کسی کو کوئی کہہ سکے. 3 بار حضور نے اس سے کہا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو. انہوں نے 3 بار نماز دوبارہ پڑھی اور 4تھی بار پھر حضور نے سمجھایا کہ یہ کمیاں ہیں، دور کرو گے تو اللہ تمہاری نماز قبول فرمائے. تو آپ قاعدوں و ضابطوں کے جب تک پابند نہیں ہوتے، نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے. حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں اونٹ کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ فرمایا نہیں، باندھ کے اللہ پہ توکل کر. آپ پرہیز کر کے شفا کا مطالبہ کریں. آپ ساری وہ چیزیں کھاتے جا رہے ہیں. اسلام نظم و ضبط کا قائل ہے. ظہر کے بعد صحابہ حضور سے ملنے نہیں جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا فرماتے، نہیں جاتے تھے. ان کو خبر تھی آرام کا وقت ہے. تو بھائی اسلام تو نظم و ضبط کا قائل ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے جاتے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. گھر کے اندر 3 حصوں میں جو وقت حضور کو بچتا، تبلیغ سے، صحابہ کی تربیت سے، جنگی معاملات کو ترتیب دینے سے، اس وقت کو حضور 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصے میں حضور نفلی عبادت کرتے، ایک حصے میں گھر والوں کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اسے حل کرتے، ان کے پاس بیٹھتے، انہیں وقت دیتے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا وقت کا وہ اللہ کے محبوب آرام فرمایا کرتے. اور حضور آرام کرتے. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق. تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط بنائیں، چیزوں کو ترتیب دیں. کوئی ایسا فقر نہیں ہے جو نظم و ضبط سے مانے ہو. ہمارے تمام صوفیاء پابند تھے. ان کے معمولات طے تھے کہ فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تہجد میں یہ نفل پڑھنے. انہوں نے تو سالوں وہ کام کیے، وہ مرتب زندگی گزارتے. ہم بے ترتیب کھاتے پیتے ہیں، بے ترتیب آتے جاتے ہیں، بے ترتیب معاملات کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کے آداب بیان کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ مجلس کے بھی حضور آداب بیان فرماتے. یعنی کوئی شخص مجلس میں آیا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے. فرمایا نہیں اجازت. پھر ایک شخص سے کہا اس کو آداب سکھاؤ.
وہ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ جب آپ سامنے آئے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہیے، پھر اس کے بعد اجازت طلب کیجیے، پھر آپ کو اجازت ملے گی، اس ترتیب کو درست کیجیے۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا تو انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، محبوب نے فرمایا وعلیکم السلام، اور جسے حضور کہیں وعلیکم السلام۔ کریم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا آئیے بیٹھیے۔ ایک مجلس میں امام قرطبی نے لکھا ہے، صاحب تفسیر روح المعانی نے، کہ جب کوئی باہر سے شخص آتا تھا نا اور وہ حضور کی مقدس محفل کے آداب نہیں جانتا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اس شخص سے ملتے اور اسے حضور کی بارگاہ کے آداب بتاتے، یا کسی شخص کے ذمے لگاتے کہ اسے سمجھاؤ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ وہ اسے محبت سے، پیار سے، ذوق سے آداب سکھاتے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن آئے، صاحب کنز العمال نے لکھا ہے، حضور نے دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے ہیں، دور دور۔ یہ ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قریب آ جاؤ، کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اور یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ صحابہ مختلف ٹولیوں میں دور دور ہٹ کے بیٹھے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قریب آ جاؤ اور مل کے بیٹھو۔ فرمایا شیطانوں میں بھی کچھ بھیڑیا ہوتے ہیں، وہ جب انسانوں کو الگ الگ بیٹھا دیکھتے ہیں تو شکار کر لیتے ہیں۔ فرمایا جماعت کے ساتھ رہا کرو، اکٹھے رہا کرو، اس لیے کہ جو اکیلا ہوگا در مرشدہ چھڈی نہیں، نہیں تے ہو جاوے گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی۔ جیڑی بکری اجڑوں، بکریاں اکٹھی ہو تو اس پہ بھیڑیا حملہ ڈرتا ہے، لیکن ایک بکری ہے تو پھر تو شکار ہو گئی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی۔ تو حضور نے فرمایا مل کے بیٹھو۔ پھر تو شارحین فرماتے صحابہ اس طرح مل کے بیٹھتے تھے، اس طرح جڑ کے بیٹھتے تھے کہ ایک چادر بھی سب پہ ڈالی جاتی تو پوری آ جایا کرتی۔ لیکن کچھ لوگوں کو الگ سے دکھنے کا شوق ہوتا ہے، الگ سے نظر آنے، وہ بعض اوقات شیطان جو بھیڑیا اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو نظم و ضبط مجلس کا، محفل کا نظم و ضبط بڑی مشہور روایت ہے نا۔ ایک صحابی کھڑے تھے محفل میں تو حضور نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، تو پھر جس کے کان میں جہاں آواز گئی وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تو یہ آداب ہے، مجلس کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، سفر کے بھی آداب ہیں۔ ہم نے سفر کرنا ہے نا، آداب ہے۔ حضور سفر کے لیے تشریف لے کر کے جاتے جب مدینہ شریف سے تو کسی ایک صحابی کو اپنا نائب بنا کے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی ڈیوٹی بھی دے کے جاتے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی حضور نے نائب بنایا مدینہ منورہ۔ ایک موقع پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بنایا۔ حضور نیابت دے کے گئے کہ آپ یہ سارا نظام دیکھیں گے، نظم و ضبط دیکھیں گے، نماز پڑھائیں گے، ڈیوٹی لگائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں، وہ جو فیصلہ کرے گویا اسے قبول کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہاں رکنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں کچھ دیر سستانا ہے، یہاں کچھ دیر آرام کرنا۔ تو فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نکلے تو کسی کو اپنا امیر مقرر کر لے، امیر بنا لے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی چلتی نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، آنے والے لوگوں کو نظم و ضبط کا، اور نظم و ضبط خوبصورت بڑا ہوتا ہے، یہ پیارا بڑا لگتا ہے۔ یہ کبھی ایک ترتیب سے جاتے ہوئے آپ بچوں کو دیکھیں جو ایک ہی لباس میں ہو، ایک ہی ادارے کے ہوں، اور ایک ہی کیفیت سے کبھی وہ گزر رہے ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ٹولیاں گویا جا رہی ہیں۔ نظم و ضبط شائستگی پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اجتماعی ترتیب جو ہوتی ہے وہ ایک نیا ہی انداز ترتیب پا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے نظم و ضبط کے قائل بنے۔ ہمارے ہاں نا رواج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو جلدی بڑی ہوتی ہے، کچھ کہنے لگا ہوں، محبت کے ساتھ دل لگی کرنے لگا ہوں، ان کو جلدی بھی بڑی ہوتی ہے اور کام بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جلدی بھی بڑی ہوتی ہے اور کام بھی، کوئی جلدی بھی بڑی ہے، ملنا بھی فٹافٹ ہے، آنا بھی اگلی لائن میں ہے، 2-4 لوگوں کو پیچھے بھی کرنا ہے، ان سے مل کے آپ پوچھیں جناب خیر ہے، کہتے ہیں بس سلام کرنی سے۔ کام بھی کوئی نہیں اور جلدی بھی بہت زیادہ ہے، یعنی ہم مصروف بھی بڑے ہیں اور زندگی میں کام بھی۔ اس طرح کے لوگوں کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں، پہلے میری سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو اگر دوران گفتگو کوئی آدمی اپنی بات کرنی شروع کرتا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ حضور اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، جس سے بات کر رہے ہوتے تھے پہلے وہ بات مکمل کرتے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف تے گل شروع، تو میں تو روک دیتا ہوں، میں کہنا جی اسی تے معاف ہی نہیں کیتا، تسی معافی یہاں تے بندوق لے کے منگنی سی نا، تے قطع کلامی معاف نہیں تے گولی آئی جی۔ تو آپ نے کہا قطع کلامی
تو ہم نے تو معاف کیا ہی نہیں, آپ نے بات شروع بھی کر دی. پہلے پوچھ لیں کہ ہم نے معاف کی ہے قطع کلامی. آپ نے قطع کلامی کا کہہ کے آپ نے فٹافٹ گفتگو شروع کر دی. پوچھ تو لیں کہ ہم نے معافی دی کہ نہیں دی. تو آپ کوئی بات کر رہے ہیں اسے مکمل کرنے دیں. نظم و ضبط کا ایک طریقہ ہے, اس کی بات مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی بات کر لیں. سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. اب تو کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, کچھ شر پسند لوگ کسی جلسے میں آ گئے, کسی محفل میں آ گئے, کوئی کسی سیاسی جماعت کا ہے, کوئی کسی کا ہے, کوئی نوجوان بیچارے غیر تربیت یافتہ وہ آ جاتے ہیں, اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے کے آتے ہیں, کسی عالم سے سوال کرتے ہیں, سوال بھی ایسا تلخ کرتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اب وہ اس وقت تھوڑی سی تلخی انسانی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے, پھر اس کو وائرل کر دیں گے. اب جو لوگ محفل میں موجود نہیں انہیں حقیقت حال کی خبر ہے, اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اندر جو چیز بنائی گئی ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک میرے جاننے والے ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, نمازی ہیں, ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں. ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی, یہ ہمارے گجرانوالہ کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. میں نے کسی کو نہیں بتایا, مجھے اچھا نہیں لگا, کسی کو وہ ڈانٹ رہے تھے. بندہ بڑا نفیس ہے, مریضوں کی خبر گیری کرنے والا شریف انسان ہے. ویڈیو وائرل ہو گئی, وہ بڑا کسی کو ڈانٹ رہے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تینوں لبڑ لینا ہے. وہ کہتے ہیں اس بندے نے آ کے اتنی تلخ بات کی ہمارے ساتھ, اتنی تلخ بات کہ میں بتا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں دہرائی بھی نہیں جا سکتی. اور تھا وہ بیچارہ کوئی بلیک میلر ٹائپ صحافی. کہتے ہیں وہ اس نے بات کی, ہمیں غصہ آ گیا. اب وہ اشتعال انگیزی والی ویڈیو اس نے بنا لی اور پھر اس نے ہم سے مطالبہ کیا کہ میں ڈیلیٹ کروں گا لیکن 5 لاکھ روپیہ لوں گا. کہتے ایسی آ چڑھا دے, 5 لاکھ کوئی نہیں. اب کسی بندے نے نہیں دیکھا کہ وہاں پورا واقعہ کیا تھا. تو یہ کیا ہے بھلا؟ یہ قوم جب اخلاقی طور پر پوری طرح گر جاتی ہے پھر وہ اس طرح کے مظاہرے کرتی. اخلاقی اقدار والے لوگ یہ کام نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ہم بھی بعض اوقات ویڈیو سے منع کرتے. محفل میں گزر رہے ہیں تیزی سے, ایک شخص کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا, گزر گئے. رش بڑا ہے, سب سے ملا نہیں جا سکتا, 2 جگہ پہ اور بھی پہنچنا ہے. اب وہ ویڈیو بن گئی, پھر اس کے اوپر یوں کر کے دائرہ لگایا, تکبر دیکھو مولوی صاحب کا, ہاتھ نہیں ملایا. تب یہ ویڈیو بنانے والے کی غلطی ہے, اسے خبر ہی نہیں کہ 3 جگہوں پہ اور بھی جانا ہے, رکا جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری پوزیشن ہوتی ہے. تو نظم و ضبط میں جب ہم آئیں گے, ترتیب کو دیکھیں گے, خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور آپ یقین کریں زندگی میں ایسے بھی خوبصورت لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کہا میں قربانی دیتا ہوں باقیوں کے لیے, آپ سب سے بات کر لیں. لیکن نا سیکھنا ہے نا کسی سے. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ سڑکوں پہ گزرا ہے. ایک جملے سے میں نے بڑا ہی سیکھا ہے. وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, ڈالے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, بڑا مزیدار, سیکھنے والا, تربیت والا. کوئی ہارن دے رہا ہے, کوئی تیزی میں ہے, تو اس نے لکھا ہوتا ہے تو لنگ جا, او تھوڑا بھلا ہو جائے, تو لنگ جا ساڈی, اے جڑی ساڈی خیر ہے بڑی مزیدار ہے. یعنی تو لنگ جا ساڈی, چل بھائی تو لنگ جا, کوئی مسئلہ نہیں, تو جیت جانا تھوڑی دیر کے لیے, ہو جا کامیاب, کوئی مسئلہ نہیں. تو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو, حسن کاری کو, خوبصورتی کو لائیں. اچھا کبھی کبھی سب سے نہیں ملا جا سکتا, ہر آدمی کی بات سننا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. قاضی ایاز مالکی ادلسی شفا شریف میں لکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حاجات مجھ تک نہیں پہنچا سکتے. ویسے تو حضور جانتے ہیں, ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے فرمایا کچھ لوگ اپنی باتیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے. فرمایا جو کسی کی بات مجھ تک پہنچائے گا اس بندے کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ پریشانی ہوگی. اس نے میرے غلام کا پیغام مجھ تک پہنچا. کتنی بڑی سعادت, صرف پیغام دینے والے کے لیے کہ سارے نہیں پہنچ سکے, لیکن جو وسیلہ ہے, جو ذریعہ, جس کے ذریعے پیغامات پہنچ سکتے ہیں, اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا پسند کیا. جنگ ایمرجنسی کا موقع ہوتا ہے, جنگ خوف کا موقع ہوتا ہے, اضطرابی حالت ہوتی ہے, جنگی ماحول کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں, سخت موقع ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں عرب کے لوگ بڑی بے ڈھنگی سی جنگ کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کے بھی طریقے بتائے, صف بندی کر کے بتائی. حضور نے بتایا کیسے جنگ لڑنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کرنا دشمن بڑا دور ہو تو تم تیر چلا دو. فرمایا اسے قریب آ لینے دینا, پھر نشانہ باندھنا, تیر ضائع نہیں کرنا. فرمایا اس پر تیر چلانا, اور اگر وہ زیادہ قریب آ جائے تو پتھر سے حملہ کرنا, اور جب بالکل قریب آ جائے پھر تم نے تلوار اٹھانی ہے, پھر تم نے نیزے کا استعمال کرنا ہے, پھر تم نے خنجر اٹھانا ہے. وہ ساری ایک مرتب ترتیب جس سے جنگی حکمت عملی سمجھ میں آئے. کافروں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بدر کے دن حضور نے ریتلی زمین پر کیوں جا کے ڈیرا لگایا ہے. وہ اس لیے ڈیرا لگایا کہ صبح بارش ہو گئی تو وہ زمین سخت ہو گئی, اس کا فائدہ ہو گیا, مضبوط ہو گئی. انہوں نے جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں کیچڑ بن گیا. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ جنگ کے موقع پر بھی آپ حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے, آپ ترتیب کے ساتھ چلیں گے. جب زندگی مرتب ہو جاتی ہے پھر زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. مجھے
ویسے تو کو 20-22 سال ہو گئے یہ گفتگو کرتے تقریر کرتے، دوران طالب علمی سے ہی بات کرنی شروع کر دی تھی، تو اب بھی کوئی 18 سال تقریباً ہونے کو ہے یا اس سے زیادہ مستقل جمعہ پڑھاتے. اور جن لوگوں کو 17 سال ہو گئے میرے پاس جمعہ پڑھتے، انہیں پتا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں 10 منٹ جمعے میں لیٹ ہوا ہوں. ہو ہی جاتا ہے نا، کبھی بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی بیشی بھی ہوتی. کہیں ٹائم دیا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ باہر گلیوں میں کھڑے ہو کے پہنچے نہیں، ایسا ہو جاتا ہے کہ 25 منٹ پہلے پہنچ گئے. بھائی زندگی میں آپ نظم و ضبط بنائیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا، آپ چیزوں کو مرتب کریں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ طے کریں. یعنی اتنے سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ آج 15 منٹ لیٹ ہے، آج 18 منٹ لیٹ ہے، آج 10 منٹ لیٹ ہے. بس کرنا ہے نا ایک کام تو 1-2 منٹ تو سمجھ میں آتے ہیں. کسی وقت ٹریفک رک گئی، لیکن آپ نے عمر بھر ہر کام ہی دیر سے کرنا ہے. کیسے کام چلے گا؟ کیسے ترتیب بنے گی؟ جن لوگوں نے یہی آج تک طے نہیں کیا کہ سونا کتنے بجے، اٹھنا کتنے بجے. ہمارے بہت بڑے درویش بزرگ گزرے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت اللہ علیہ. ان کی زندگی میں لوگ شکوہ کرتے تھے کہ مفتی صاحب زیادہ پاس بیٹھنے نہیں دیتے. کچھ لوگ جاتے ہیں نا، ان کا خیال ہوتا ہے کچھ خوش گپیاں ہوں، کچھ ٹائم نکلے، کچھ تھوڑا سا سوسائٹی پہ، معاشرے پہ، ارد گرد کے ماحول پر تبصرہ ہو. وہ جی بیٹھنے نہیں دیتے. مفتی صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، 1 جلد کا 1 پارہ ہے. 8 جلدوں میں شرح لکھی ہے انہوں نے مشکاۃ شریف کی. اگر وہ لوگوں کو پاس بٹھائے رکھتے تو وہ کام جو ان کے وصال کے اتنے سالوں کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے، میرے جیسے کئی لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اسے پڑھ پڑھ کے اپنا فائدہ کرتے ہیں، وہ کام ہو سکتا تھا. مفتی صاحب اتنے پابند تھے وقت کے. 1 بجے وہ بیان شروع کرتے تھے، جب وہ مائک میں کہتے نا الحمدللہ تو لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. اللہ کرے میری نئی نسل کو سمجھ میں آئے بات، نوجوانوں کو سمجھ میں آئے. 1.5 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے، 20-25 منٹ لیٹ ہونا کچھ مناسب ہی نہیں سمجھتے، 2.5 گھنٹے موبائل پہ بیٹھے. تو زندگی میں جن لوگوں نے بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، انہوں نے وقت کی رفتار کو سمجھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تقاضا کیا ہے، انہوں نے نظم و ضبط کو دیکھا ہے، چیزوں کو دیکھا ہے، قاعدے کو سمجھا ہے، اپنی زندگی کو انہوں نے مرتب کیا ہے. آپ کو ٹائم کے مطابق اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے. گھڑی آپ کے لیے نہیں رکے گی، وقت ہمارا انتظار نہیں کرے گا. بچے اپنی ترتیب سے بڑے ہو جائیں، ہم اپنی ترتیب سے بوڑھے ہو جائیں. وقت گزرے گا اپنی اپنی ترتیب سے. جو طاقتور جسم ہے اس میں کمزوری آنے لگ جائے، خدا نہ خواستہ تندرست لوگ بیمار نظر آنے لگ جائیں. وقت گزر جائے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت سے جلدی سے کام لیا جائے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. آج جو 27 مارچ 2026 کا جمعہ آج ہے، یہ 27 مارچ قیامت تک دوبارہ یہ گزر گئی. 26 کی 27 مارچ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو، نظم و ضبط میں آؤ، ترتیب دو چیزوں کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اپنے 2-3 شاگردوں کے ساتھ، گھوڑے پہ سوار تھے تو ایک قبر رستے میں بنی ہوئی دیکھی، ویران رستے میں قبر بنی ہوئی. تو تھوڑا آگے جا کے حضرت عبداللہ ابن عمر قبر سے اتر گئے، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گھوڑے پہ بیٹھ گئے. تو خادم کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی آپ کا یہاں رکنا، نماز پڑھنا. آپ فرمانے لگے ہمیں کوئی زیادہ جلدی نہیں تھی، اتنا ضروری کام نہیں تھا. مجھے قبر نظر آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ قبر والا تو ترس رہا ہوگا نا کہ 2 رکعتوں کا ٹائم ہی مل جائے، تو مجھے تو ملا ہوا ہے. تو میں نے کہا وقت ضائع نہ کروں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. وہ ایک بزرگ تھے نا، تو اپنے ساتھ کسی نوجوان کو دیکھا کسی میت کو دفن کر رہے ہیں، تو کہنے لگے بیٹا تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کو اگر ٹائم ملے تو یہ کیا کرے؟ فوت ہو گیا ہے، اب اگر اسے ٹائم ملے تو یہ کیا کرے گا؟ تو نوجوان عرض کرنے لگا حضور یہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ نفل پڑھے گا، عبادت کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ذمہ داریاں پوری ادا کرے گا. یہ تو پلٹ کے بھی دنیا کی طرف نہیں دیکھے گا، مر جانا ہے. تو بزرگ اس بچے کو تھپکی دے کے کہنے لگے پتر اسے تو اب دوبارہ ٹائم نہیں مل سکتا، پر تجھے ملا ہوا ہے. تو گویا مہربانی کر 2-2 3-3 گھنٹے موبائل پہ ضائع نہ کر. اس چوک میں کھڑا، اس چوک میں کھڑا، اپنے وقت کو بچائیں، اپنے وقت کو نظم و ضبط کا حصہ بنائیں. بہت سارے لوگ تھے تھوڑے وقت میں بڑا کام کر گئے، کیوں کہ انہوں نے وقت کی رفتار کو سمجھا، زمانے کے شب و روز کو سمجھا. پھر کاموں میں بھی آپ نے ترتیب لگانی ہے، جو زیادہ ضروری کام ہے وہ پہلے کریں، جو غیر ضروری ہے وہ بعد میں ہو جائے گا. تو نظم و ضبط کے ساتھ چلیں گے.